چکے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے آخر میں جو دعا کی گئی تھی اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے رکھنا، وہ راستہ ہمیں دکھائیں بھی صحیح، اس پہ چلائیں بھی صحیح۔ تو سورۃ البقرہ کی ابتدا میں فرمایا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ جو تم کہہ رہے تھے کہ سیدھے راستے پہ چلنا ہے، آؤ یہ ہدایت والی کتاب آ چکی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو میں اللہ تمہیں جنت کا وارث بنا دوں گا۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ الف لام میم کے حوالے سے پورے قرآن پاک میں دو طرح کی آیات بینات ہیں، یا محکم یا متشابہ، اور میں نے حوالہ پھر آپ کے سامنے پیش کیا تھا سورۃ آل عمران سے۔ جو محکم ہے ہن ام الکتاب، اصل کتاب اللہ کا لب لباب وہی ہے، اسی سے شریعت احکامات اور بحث کرتی ہے، اور جو متشابہ ہے وہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا محکم وہ آیت ہوتی ہے جس کا ترجمہ بھی واضح ہو اور مفہوم بھی واضح ہو۔ متشابہ کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے کہ جس کا ترجمہ تو واضح ہو لیکن آگے مطلب واضح نہ ہو، جیسے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ کیسے ہے یہ وہ خود جانتا ہے، ساق یہ پنڈلی، معاشر کے میدان میں اللہ پنڈلی سے کپڑا ہٹا دیں گے اور مومن سجدہ کریں گے، وہ کیفیت کیا ہوگی اس کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ متشابہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ جس کے ترجمے کا بھی پتہ نہ ہو اور آگے تفصیل کا بھی پتہ نہ ہو، جیسے الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، طٰہٰ، یاسین، تقریباً 29 سورتوں کی ابتدا میں یہ حروف مقطعات آئیں گے۔ پھر میں نے ایک سوال آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جب اس کا ترجمے کا بھی پتہ نہیں، تفصیل کا بھی پتہ نہیں، تو سائل کہہ سکتا ہے، سوال کرنے والا، کہ یہ وہی نعوذ باللہ بے فائدہ ہے، جب اس کے ترجمے کا بھی پتہ نہیں، تفصیل کا بھی نہیں پتہ، تو اس کو نازل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو بھائی یہ ضروری نہیں ہے جس کا ہمیں ترجمہ بھی سمجھ نہ آئے اور تفصیل بھی نہ آئے اور وہ بے فائدہ ہو، کوئی چیز اللہ نے بے فائدہ نازل نہیں کی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ پڑھتا ہے الف لام میم اسے اللہ 30 نیکیاں عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ بے فائدہ نہ ہوئی، ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں مل رہی ہیں، تو یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ تو متشابہ کی دو قسمیں ہیں، ایک کا ترجمہ واضح ہے مفہوم نہیں پتہ، اور دوسری وہ ہے جس کا ترجمہ بھی نہیں پتہ اور اس کا مطلب بھی نہیں پتہ، اس کی تفصیلات جاننے والا صرف کون ہے؟ پھر آسان سی بات تھی کہ سورۃ فاتحہ کے آخر میں ٹوٹل سورۃ فاتحہ کا خلاصہ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا، صرف 3 باتیں تھیں۔ پہلی 3 آیتوں میں اللہ کی حمد و ثنا تھی، آخری 3 آیتوں میں مانگی ہوئی بندے کی دعا تھی، درمیان میں اللہ سے وعدہ تھا۔ ٹوٹل یہ 3 باتیں تھیں۔ آخر میں جو 3 ہم نے دعا مانگی تھی کہ منعم علیہ ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جن پہ تیرا انعام ہوا، اور مغضوب علیہم جن پہ تیرا غضب ہوا ان کے راستے پہ بھی نہ چلانا، اور جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے پہ بھی نہ چلانا۔ اسی کہتے ہیں لف نشر مرتب، جو پیچھے ترتیب تھی آگے بھی وہی ترتیب ہے۔ سورۃ بقرہ کی ابتدا میں کتاب اللہ کا تعارف کرانے کے بعد 3 جماعتوں کا ذکر ہے جی۔ پہلے نمبر پہ وہاں بھی منعم علیہ نیک لوگوں کا ذکر تھا، تو سورۃ فاتحہ کی ابتدا میں ایمان والوں کا ذکر لے کے آئے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعریف شروع کر دی۔ اور نمبر 2 وہاں پہ مغضوب علیہم تھے، یہاں پہ کفار کا ذکر کیا، وہاں پہ والضالین گمراہ تھے اور یہاں پہ منافقین کا ذکر کیا۔ اب میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ سورۃ البقرہ میں مناظرہ بالیہود ہے، سورۃ آل عمران میں مناظرہ بالنصارہ ہے، یہاں تقابل کیا جا رہا ہے۔
تورات کے شاگرد بھی میدان میں آ جائیں اور قرآن کے شاگرد بھی ہم پیش کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے چیلنج کیا یہودیوں کو، آؤ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم نے تورات کا حلیہ بدل دیا ہے، اصلی حالت میں تورات نہیں ہے۔ ادھر دیکھو قرآن الکتاب، ذالک الکتاب میں جو کہا نا الکتاب، اصل الکتاب کہنے کی مستحق ہی قرآن ہے، جس طرح وہ نازل ہوا ہے آج تک وہ محفوظ ہے۔ تورات کے شاگرد وہ ہیں جن کو حضرت موسیٰ کو طور پہ لے گئے، کلام سنا، کہنے لگے ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ قرآن کے شاگردوں کا تعارف کروا کے کہا الذین یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے وہ ایمان لانے والے ہیں۔ تورات کے شاگردوں سے کہا جب شہر میں داخل ہو سجدہ شکر ادا کرو، وہ سرین کے بل گھسٹ کے داخل ہوئے اور یہاں کہا گیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تم ایک سجدے کی بات کرتے ہو، یہ صبح و شام سجدوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کے اس عبادت کے مناظر کو اللہ نے قرآن بنا دیا ہے۔ وہاں کہا گیا تورات کے شاگردوں کو کہ اللہ کے راستے میں خیرات کرو، تو آگے سے وہ کہنے لگے ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہو گیا ہے، اب ہم سے چندے مانگتا ہے۔ تو یہاں کہا گیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہاں پورے صحابہ تو اپنی جگہ پہ رہ گئے، اکیلا ابو بکر ہی کافی ہے جس نے سارا کچھ اٹھا کے نبوت کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ نے جاگ رہے ہو گئے، یہ اللہ نے ابتدا میں تعارف کروایا نبی کے، صحابہ کا اور قرآن کے شاگردوں کا۔ آخر میں ہمیشہ نتیجہ ہوتا ہے بھائی یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تمہیں ملا کیا ہے؟ تو اللہ نے کہہ دیا اولئک علی ھدی من ربہم، علی ھدی من ربہم، یہ فقط ہدایت پر نہیں، یہ ہدایت کی سواری کے اوپر سوار ہے۔ یہ پیغمبر کے صحابہ، قرآن کے شاگرد، ہدایت والی سواری نیچے ہے، یہ اوپر ہیں، یہ لازم ملزوم ہے، سواری ان سے جدا نہیں اور یہ ان سے جدا نہیں۔ تو کہہ دیا علی ھدی من ربہم، اے فی الدنیا، دنیا میں یہ ہدایت کے مینار ہیں، اور آخرت کے اندر میں اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا ہے۔ تو گویا یہ شاگردان قرآن اور شاگردان مصطفیٰ کا تذکرہ ابتداء سورۃ البقرہ میں کیا گیا، پھر کفار کا تذکرہ آیا، اور پھر منافقین کا تعارف کروا دیا گیا ہے، جو کہ آپ صبح کے سبق میں سن چکے ہیں بھائی۔ اب یہاں سے بالترتیب پھر دعوت شروع کی جا رہی ہے۔ اب یہاں ذرا سمجھنے والی بات وہ یہ ہے، پوری سورۃ البقرہ میں 3 دفعہ دعویٰ آئے گا۔ میں نے ابتدائی سبق میں عرض کیا تھا ہر سورت میں اللہ ایک دعویٰ کرتے ہیں، تمام دلائل سورت اتنی آیات بینات ہیں، وہ اصل دعوے کے ساتھ منسلک رہتی ہیں۔ جس طرح بیج ایک داخل کیا جاتا ہے، اسی سے درخت آتا ہے، ٹہنیاں، شاخیں، پھل پھول، ان کا تعلق بیج کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح ہی اللہ جو دعویٰ کرتا ہے، جتنے دلائل سورت کے ہوتے ہیں سب کا تعلق دعوے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو سورۃ البقرہ میں 3 مرتبہ دعویٰ بیان ہوگا۔ کتنی مرتبہ بیان ہوگا بھائی؟ 3 بار۔ پہلی بار یہی آیت نمبر 21 ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک حوالہ آپ نکالیں گے، یہ میرے سامنے صفحہ 23 ہے جی، آپ 23 نمبر صفحہ نکالیں گے۔ مل گیا والا جی؟ اور اس کی آیت کریمہ کا نمبر 163 ہے جی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ ایک اللہ اکیلا ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی مشکل کشا حاجت روا مگر اللہ ہی جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں سے دوسرا دعویٰ شروع ہو رہا ہے الہکم الہ واحد سے، یعنی خلاصہ یہ سمجھیں، یا ایھا الناس عبدوا سے لے کے اس الہکم الہ واحد تک پہلا دعویٰ بیان ہوگا، اور اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ غیبانہ پکاریں سننے والا کون ہے، یعنی نفی شرک فی دعا ہوگی۔ جو اس طرح مشرکین اپنے معبودوں کو، معبودان باطلہ کو غیبانہ پکارا کرتے تھے، ان کے وظائف پڑھتے تھے کہ وہ ہماری مدد کرتے ہیں،
اللہ پہلی بار دعویٰ ذکر کر کے اس بات کا رد کریں گے کہ میرے علاوہ کوئی پکاریں سننے والا نہیں ہے۔ مشکلات میں ہر ایک کی پکاریں سننے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ اور وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد سے یہ دوسرا دعویٰ شروع ہو رہا ہے۔ اس کا خلاصہ ہے نفی شرک فعلی، یعنی عملی طور پہ جو نظر و نیاز دینا ہے، چڑھاوے چڑھانا ہے، سبیلے لگانا ہے، تو وہ اس کا اصل جو مستحق ہے وہ کون ہے؟ کس کے نام پہ دی جائیں گی؟ وہ نظر و نیاز کے لائق اگر ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے جی؟ اللہ ہی کی۔ یہ دعویٰ الہکم الہ واحد سے چلے گا جی، اور آپ صفحہ نمبر 39 نکالیں گے جی۔ یہ پوری صورت کا خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے گا، پھر چلتے جائیں گے انشاءاللہ۔ آیت کریمہ کا نمبر 255 ہے جی، مشہور آیت ہے، اسے آیت الکرسی کہتے ہیں جی۔ اللہ لا الہ الا ہو، الہکم الہ واحد سے لے کے آیت الکرسی تک یہ دوسرا دعویٰ بیان ہوگا بھائی۔ اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ نظر و نیاز کے لائق صرف کون ہے؟ سارے بولے کون ہے؟ اللہ ہی۔ آیت الکرسی سے تیسرا دعویٰ شروع ہو جائے گا بھائی، یہ یہاں سے لے کے سورت کے اختتام تک، سورت کے اختتام تک، جہاں تک سورت البقرہ جہاں مکمل ہوتی ہے وہ آپ ذرا زیارت فرما لیں۔ آیت یہ صفحہ نمبر 46 نکالیں، صفحہ نمبر 46 آخر میں پڑھیں گے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہاں تک آیت الکرسی سے لے کے یہاں تک یہ اللہ یہاں خلاصہ یہ بیان کریں گے نفی شفاعت قہریہ، نفی شفاعت قہریہ۔ اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ مشرکین مکہ کہتے تھے اول قیامت آنی نہیں، وہ قیامت کے منکر تھے، کہتے تھے اول قیامت آنی نہیں، اگر آ گئی نا ہمارے معبود ہمیں اللہ سے چھڑا کے لے جائیں گے۔ تو آیت الکرسی میں نفی کی گئی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے من، کون ہے جو ہمارے سامنے لب ہلائے اور ہم جس کو پکڑیں اسے چھین کے لے جائے؟ خبردار کسی میں ہمت نہیں ہے کہ جس کو ہم پکڑیں گے اسے چھڑا کے لے جائے گا۔ اس کا مطلب ہے پھر کسی کی شفاعت نہیں چلے گی، کوئی لب نہیں ہلائے گا، کوئی دعا نہیں کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں ہاں ترتیب سے ہوگا، سب کچھ ہوگا، جبرن کوئی نہیں کر سکے گا الا باذنہ، جسے ہم اجازت دیں گے وہ زبان کو حرکت دے سکتا ہے۔ لیکن دوسرے مقام میں فرمایا وقال صوابا، جیسے ہم کہیں گے صاف صاف ٹھیک ٹھیک بات کرے گا۔ اس کا خلاصہ انشاءاللہ وہاں پہنچ کر عرض کروں گا مسئلہ شفاعت کا۔ اتنی بات ذہن میں رہے کہ شفاعت پر حق ہے، ہر اس نے کرنی ہے جسے کس نے اجازت دینی ہے۔ ہمارے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے حافظ قرآن نے بھی شفاعت کرنی ہے، عالم ربانی نے بھی شفاعت کرنی ہے، مجاہدین اسلام نے بھی شفاعت کرنی ہے، اور اسی طرح جو معصوم بچے دودھ پیتے فوت ہو جاتے ہیں معاشر کے میدان میں انہوں نے بھی اپنے موحد والدین کی شفاعت کرنی ہے۔ سب سے بڑی شفاعت آمنہ کے لال نے کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو جبرن ہے نا کہ عقیدہ بھی غلط ہے، عقیدہ شرکیہ ہے، پیغمبر کی شریعت سے دور ہے، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ، اسلام کے قریب نہیں ہے، اور کوئی آئے اسے پکڑ کے لے جائے چل یہ میرا مرید ہے جنت میں، یہ تصور شریعت میں نہیں ہے۔ سرکار شفاعت کریں گے، آپ نے فرمایا میں شفاعت کروں گا، لیکن خیال کرنا میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا الشرک باللہ، جو اللہ کی ذات و صفات کمالات میں شریک کر کے آیا نا بغیر توبہ کے مر گیا، تو میں آمنہ کے لال نے اس کے لیے شفاعت نہیں کرنی۔ تو گویا کہ مشرکین کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، موحدین اور مؤمنین کے لیے آقا شفاعت کریں گے۔ جو ان میں چھوٹی بہت خامیاں ہوں گی سرکار ان کے لیے لب ہلائیں گے، اللہ ان کی دعا قبول فرما کے آقا کے سچے امتیوں کو جنت کا وارث بنا دیں گے۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ یہ برحق ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ باقی جو جبرن شفاعت ہے کہ بس تو ہمارا مرید بن گیا ہے، اب تجھے نمازوں کی ضرورت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اس کا شریعت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اور کوئی چھوٹا بڑا پیر ایسا نہیں ہے جو
اللہ کی عدالت سے کسی کو چھڑا کے لے جائے جسے اللہ پکڑیں گے تو پورے سورۃ البقرہ میں 3 مرتبہ دعویٰ بیان ہوگا. پہلی مرتبہ نفی شرک فی الدعا، دوسری مرتبہ نفی شرک فعلی، تیسری مرتبہ نفی شفاعت کاریہ. خلاصہ میں نے عرض کر دیا ہے، باقی آگے انشاءاللہ جیسے جیسے تفصیل آئے گی میں عرض کرتا جاؤں گا. کچھ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور بات اب شروع کرتے ہیں. اب یہاں سے جب بات شروع کی نا یا ایھا الناس، یہ تھوڑا سنیں پھر سبق شروع کر دیتے ہیں. میرے اوپر والا پنکھا صرف بند کریں باقی چلتے ہیں. یا ایھا الناس، یہ یہاں سے پہلی مرتبہ دعویٰ بیان ہو رہا ہے جی. اب سوال سنیں. باقی انبیاء علیہ السلام کی دعوت پڑھیں گے انشاءاللہ آگے آئیں گے. ابھی میں تائیدات میں اگر چلا جاؤں گا تو سبق رہ جائے گا. آگے چل کے انشاءاللہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی. جتنے نبیوں کی دعوت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، کبھی نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، کبھی صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، کبھی حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، کبھی شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے. ہر پیغمبر نے خطاب کیسے کیا؟ یا قوم، کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری پیاری قوم عبادت اللہ ہی کی کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہر پیغمبر نے یا قوم کہا ہے، لیکن آقا کے بارے میں جب دعوت شروع ہوئی نا ابتدا سے ہی، تو اللہ نے پیغمبر کی عظمت کو بیان کر کے کہا میرا نبی آپ قوم کو خطاب نہ کریں، آپ کہیں یا ایھا الناس، او تمام اولاد آدم، مشرق سے مغرب، شمال و جنوب، جہاں جہاں کوئی رہتا ہے، جس طرح ان سب کا رب میں اللہ اکیلا ہوں. آپ اب عالمی نبی ہیں، عالمی رسول ہیں. آپ کی دعوت صحابہ کے لیے نہیں ہے، آپ کی دعوت فقط مکے والوں کے لیے نہیں ہے، نہ ہی مدینہ والوں کے لیے ہے، عرب و عجم اور تمام دنیا میں آنے والی انسانیت کے لیے اب میرا نبی رسول بن کے آیا ہے. اسی وجہ سے باقی انبیاء کی دعوت قوم تک محدود تھی اور میرے نبی کی عالمی دعوت ہے. یہ کتاب بھی عالمی ہے اور ہمارا نبی بھی عالمی ہے. بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اچھا چلیں جی آگے چلیں. تو اب ذرا تھوڑا سا جو ابتدا میں سن رہے ہیں، میں نے عرض کیا تھا اللہ دلائل عقلیہ بھی بیان کریں گے نقلیہ بھی. تو میں آیت پڑھتا ہوں، آپ ذرا غور کر کے مجھے بتائیں گے کہ یہ کون سی دلیل اللہ دے رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس، اے اولاد آدم، اے کائنات والوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرو صرف اپنے رب کی. یہ ہے دعویٰ، عبادت کرو صرف اپنے رب کی. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الذی خلقکم، دلیل یہ ہے کہ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے. تو یہ کون سی دلیل ہے؟ اس دلیل کو کیا کہیں گے؟ دلیل عقلی، عقل کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اللہ فرماتے ہیں الذی خلقکم، اس رب ہی کی عبادت کر جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے تھے. تیرے آباء و اجداد کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ سارے بولے کون ہے؟ ہاں، تو یہ دلیل کا تعلق دعوے کے ساتھ ہے. تمہیں پیدا کرنے والا اللہ، عبادت کے لائق بھی اللہ. تمہارے بڑوں کو پیدا کرنے والا اللہ، تو عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ اللہ. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ جہنم سے. جب خالص میری عبادت کرو گے، توحید والے راستے پہ چلو گے، تو جہنم سے تمہیں بچا کے جنت کا وارث بنا دوں گا. اچھا جی، تیسری دلیل سنیں. الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تو وہ لجپال ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، جس نے چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو ٹکا دیا. گرمیوں میں پانی نکال ٹھنڈا ملے گا، سردیوں میں نکال تو گرم نکلے گا. یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے جس نے 7 زمینیں تہ بتہ بنا دی ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں یہ بھی دیکھ، اگر زمین کو دیکھ کے میری قدرت تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تھوڑا چیرا اوپر کر. والسماء
کھڑے کر دیے. یہ ہماری کاریگری ہے. کیا مطلب؟ زمین بنانے والا اللہ، پھر عبادت کے لیے کون ہے؟ اللہ. آسمانوں کو سجانے والا اللہ، پھر عبادت کے لیے کون ہے؟ ہاں ایسا انداز ہے. آگے چلیں اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے برسایا آسمان سے پانی. آسمان سے پانی کیسے برستا ہے؟ بارش. اللہ اکبر. بادل آ گئے، بارش آ گئی، ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے. اب یہ آسمانوں سے بارش برسانے والا کون ہے؟ کوئی اور برسا سکتے ہے؟ بدل تھا کہ وہ کرایہ دے ہوا تھا ادنا پیر اور دنال بندے ودے تے وہ ٹھیکا ہو گیا. ایک بکرا لگ سی تے اتنا کپڑا لگ سی تے اتنے نظرانے اور رات عوام چھے گئی بالٹیاں بھر بھر کے مریدا ترکو کیتا پنڈ پورے دا. سویرے اٹھ انہاں آکھیا واہ بدلا نہ پیر ہے بدلا نہ. دوجے پنڈ والے آ کے انہاں کہ سائیں اسی مردے آئے اج کدی بدل ساڈے در برسا ہوا نا اس کے کر لینے ہیں پچھو جڑے رات شاگرد مل کے گڑے ہوا انہاں کہ سائیں 2 دن وقفہ دے بدل تھکے ہوئے. انہوں نے بھائی بیچارے دی مٹھی اللہ رب رحمت دے بدل نہ برسائے تو کتنے کام چلتا ہے. اللہ اکبر. تو بادل برسانے والا کون ہے؟ اللہ اکبر. چلیں جناب. اچھا جی فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور برسایا آسمان سے پانی. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر نکالا اس پانی کے ذریعے ہر طرح کی پیداوار. یہ دیکھو نا کہیں پھل لگا دیے، کہیں جناب باغات اور کہیں انار کہیں سیب. ایک جیسی زمین، ایک جیسا پانی، پھل پھل الگ لگانے والا کون ہے؟ تو یہ کس لیے بنائے ہیں؟ خود کھائے گا. اللہ کہتے ہیں نہیں رزق لکم، یہ رزق تمہارے لیے ہے، میں تو کھانے پینے سے پاک ہوں. اب خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ فرماتے ہیں تمہیں بنانے والا اللہ، تمہارے ابا و اجداد کو بنانے والا اللہ، زمین کو بچھانے والا اللہ، آسمانوں کو سجانے والا اللہ، اوپر سے پانی برسا کے پھل پھل اگانے والا اللہ. پھر نعرہ لگا اعبدوا ربکم، عبادت کے لائق بھی ہے تو صرف کون ہے؟ یہ انداز ہوگا جناب. آگے چلے جناب. فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، نہ ٹھہراؤ اللہ کی ذات و صفات کمالات میں کسی چھوٹے بڑے کو ہمسر اور شریک نہ ٹھہراؤ. وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ ایک بندہ آ گیا دیہاتی سا کہنے لگا جی کل وہ ہوگا، کل وہ ہوگا، ما شاء اللہ و ما شئتا، ما شاء اللہ و ما شئتا. ٹھہرو بھائی ٹھہرو، کل وہی کچھ ہوگا جو اللہ چاہے گا، و ما شئتا جو آمنہ کا لال چاہے گا. آج کوئی ہوتا نا مرید ایسا کہے بھائی ایسے ہی ہوگا جس طرح ہمارے پیر صاحب کہہ رہے ہیں، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، اور ایسے ہی ہوگا جیسے پیر صاحب دعا. ایسے مرید ہونے چاہیے نا، ایسے مرید ہونے چاہیے. دیکھو اب پیغمبر انقلاب کی تربیت دیکھو، جب اس کی زبان سے نکلا ما شاء اللہ و ما شئتا، کل وہی کچھ ہوگا جو اللہ چاہے گا یا اللہ کا رسول چاہے گا. میرے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، اوے تو مجھے اللہ کا شریک بنا رہا ہے. خبردار ایسی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ تو کہہ کل ما شاء اللہ وحدہ، کل ما شاء اللہ وحدہ. ذرا پڑھو نا، کل ما شاء اللہ وحدہ، ہوگا وہی جو اکیلا کون چاہے گا، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. قرآن سے پوچھو تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اور کسی نبی ولی کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا،
زمین والوں کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی چھوٹی بڑی سرکار کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو کون چاہے گا۔ کون چاہے، بات ہی ختم ہو گئی ہے یار۔ اب اگر کوئی ڈوبے تو اس کی اپنی مرضی ہے، اس پیغمبر نے تو حق ادا کر دیا دعوت دینے کا، اس نے اصلاح کرنے کا حق ادا کر دیا۔ باتیں آگے آئیں گی انشاءاللہ۔ کیا وہ پیغمبر کی دعوت کا حصہ نہیں ہے کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اور میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، سارے جہان کا مالک ہونا تو کجا۔ پھر یا رسول اللہ کس کی مرضیاں چلتی ہیں؟ فرمانے لگے میری مرضی بھی نہیں چلتی اور کسی کی بھی نہیں چلتی، الا ما شاء اللہ، ہوتا ہوئی ہے جو کون چاہتا ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے مومن کا، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، جو اللہ چاہے گے وہی ہوگا، دنیا والوں کی چاہتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آگے چلیں جناب، سمجھ آ رہی ہے بات بھائی؟ اب نئے عنوان ایک شروع ہو گیا ہے، یہ مسئلہ یہاں ختم، آگے عظمت قرآن کی بات شروع ہو گیا ہے۔ بھائی شیخ صاحب کو تھوڑی سی جگہ دو نا، آگے بیٹھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ چلے جی ماشاءاللہ، کچھ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ ناراض تو نہیں بیٹھے؟ ایک بار سبحان اللہ سنا دے۔ کل وہ نوجوان ہمارے اندر بیٹھا تھا، سبق سن رہا تھا، جہاں ملک بیٹھا نا تو اتنا ہی بیٹھا ہی ہو، بس مثال دے رہا ہوں، بیٹھا ادھر ہی تھا، وہ اس طرح بیٹھا تھا، تو اللہ کا امر ایسا تھا، وقت بیچارے کا پورا ہو گیا، لیکن دیکھو زندگی کا نہیں پتا، آخری رات اس کی قرآن سنتے سنتے دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ اور میں نے جنازے کے ٹائم بھی کہا ہے، بعض اوقات تھوڑا سا عمل انسان کو اللہ کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے قرآن کی محفل میں بیٹھا رہا ہے، موت سے پہلے کہتا ہے گھر والوں سے مجھے کپڑے دو، میرا دل کر رہا ہے میں تہجد پڑھوں، بس ارادہ کیا ہے، ادھر ہی موت آ گئی۔ تو جو اچھی نیت اور اچھے عزائم ہوتے ہیں یہ ایک بہانہ بنتا ہے، اللہ رحمتوں سے جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ تو قرآن ایک ایسی عزت والی کتاب ہے نا، خدا کی قسم، اس کے سامنے یوں لگتا ہے جنت سامنے کھڑی ہے، بس ادھر آنکھیں بند ہونی ہے اور سامنے جنت ہی جنت ہے۔ یہ بڑی انقلابی سی کتاب ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے اتنی بڑی کتاب ہے اتنی مظلوم بھی ہے، اتنی بڑی کتاب ہے اتنی یہ مظلوم کتاب بھی ہے۔ آپ سروے کریں دیکھیں، چاہیے تو یہ تھا ہر مسجد میں یہ ماحول ہوتا، چاہیے تو یہ تھا ہر علاقے میں یہ ماحول ہوتا، چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں اگر ماحول بنا ہے تو ہمارے سارے اڑوس پڑوس والے آ جاتے، استاد جی آپ قرآن سنا رہے ہیں، ہم سننے کو تیار ہیں۔ تو بھائی آپ خوش نصیب ہیں، یہاں وہ نہیں آئے گا جو پیسے والا ہے یا غریب ہے یا امیر ہے، نا، یہاں وہ آئے گا جسے عرش والا آپ پسند کرے گا۔ اللہ کی کتاب کے لیے ہر ایک نہیں آتا، آپ کہیں گے دلیل، یہ دلیل آپ کو دیں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہی آتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، دلیل دے دوں دلیل، اپنی مرضی سے دوں یا قرآن سے دوں؟ بولو تو میں پڑھا قرآن سے دوں۔ اللہ کہتے نے او سنیا تو کاز دے بازارے گیا سی نا قرآن سناوا نا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، ہم خود پھیر کے لائے تیرے پاس جنوں کو تاکہ وہ قرآن سنے۔ ہر جن بھی قرآن نہیں سن سکتا، جن کی قسمت میں تھا حق کے متلاشی تھے، ہم خود کھینچ کے انہیں لے کے آئے۔ ہاں آپ اور میں بھی یہاں ویسے نہیں بیٹھے، سجنا دیا مہربانیاں دیتا بیٹھے ہیں، یہ اس کی کرم نوازی ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے، بندے کی چاہت سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بڑی بڑی دنیا پڑی ہے اور دھکے کھا رہی ہے، خدا کی قسم ہم شکر جتنا بھی ادا کریں کم ہے، اس نے میں اپنی کتاب کا طالب علم بنا دی ہے۔ اور یہ دعا کیا کرو آخری سانس تک اللہ ہمیں قرآن کا طالب علم بنا کے رکھے، اور ہماری موت آئے تو اسے قرآن پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے موت آئے، اس سے بڑا تحفہ کائنات میں نہیں ہے جناب۔ آگے چلیں، ہاں جی، تو اب ایک نیا عنوان شروع ہو رہا ہے جی، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو اس کلام کی طرف سے جو اتارا ہم نے عَلَىٰ عَبْدِنَا اپنے نور پر، کس پہ نازل کیا؟ عَلَىٰ عَبْدِنَا، عبد کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بندے کو کس کو کہتے ہیں؟ مثلا آسان بات، کیا نام ہے بھائی تیرا؟ میرا نام جی سر جی عبداللہ،
عبد مانا بندہ، تو نسبت ہو گئی اللہ کریم کی طرف، تو کس کا بندہ بھائی؟ کس کا؟ عبداللہ۔ تو جدو کوئی مطلب ہوتا ہے تو کھیتا عبداللہ، تو مطلب نکلیا تو دلہ پتنی عجیب عجیب نہ ہی بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا طریقہ کار ہے، یہ اسلامی طریقہ کار نہیں ہے۔ جب کوئی ضرورت ہوئی تو بالکل بڑا ادب سے بڑا پورا نام لیا، جب ضرورت ختم تو اس وقت پھر وہی تخلص، وہ بھی اس میں آگے نچوڑ نکالا، کوئی کہیں کہ کوئی کہیں کہ۔ اصل نام سے پکارنا چاہیے، اور بہتر عمل یہ ہے کہ جس نام سے وہ خوش ہوتا ہے اس نام سے پکارنا چاہیے۔ یہ سنت کے اپنے برکات ہیں، بات سمجھ رہے ہو بھائی؟ تو نام بگاڑنا نہیں چاہیے۔ سورۃ الحجرات میں پڑھیں گے، اللہ نے بڑی مذمت فرمائی ہے، جو جس کا نام ہے اسی نام سے اسے یاد کیا جائے۔ اچھا جناب، تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو اس کلام کی طرف سے جو اتارا ہم نے اپنے محبوب بندے پر۔ پہلے معنی سنو پھر عرض کرتا ہوں۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو بنا لو ایک صورت اس کی مثل۔ اگر تمہیں شک ہے کہ آمنہ کا لال اپنی طرف سے قرآن بنا کے لاتا ہے، او مکے والوں ہم تمہیں چیلنج کر رہے ہیں، تمہاری زبان بھی تو عربی ہے، ایک صورت تو بنا کے لاؤ۔ اچھا کیا کریں؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے اپنے معبودوں کو جمع کر لو جن کے بارے میں تمہارا نظریہ ہے کہ وہ حاضر و ناظر و مشکل کشا ہیں، ان کو بھی جمع کر لو، ایک صورت بنا کے لاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو ایک صورت بنا کے لاؤ۔ جاگ رہے ہو بھائی؟ پورے قرآن میں چند طرح سے اللہ نے چیلنج کیے ہیں۔ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں تائیدات دکھا دیتا ہوں، ویسے سنا دیتا ہوں جیسے آپ کہیں گے۔ اگر کہتے ہو تو وہ آپ اپنی آنکھوں سے حوالہ چلو دیکھ لیں، پھر کام آتا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں، جہاں بھی کسی خاص نعمت کا ذکر ہوا ہے وہاں میرے نبی کی صفت ابدیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کو بیان کیا گیا ہے، ایک یہاں آپ سن چکے ہیں، ایک مشہور آیت پڑھنے لگا ہوں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، وہ پاک ہے ذات جس نے اپنے محبوب بندے کو رات کے تھوڑے حصے میں کیا کروا دی ہے؟ سیر کروا دی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی بابرکت وہ ذات ہے جس نے اپنے محبوب بندے پہ قرآن نازل کر کے عرشیوں فرشیوں کا سردار بنا دیا ہے۔ تو جہاں بھی کسی خاص نعمت کا ذکر آئے گا قرآن میں وہاں پہ صفت کون سی بیان ہوگی؟ عبد بیان ہوگی۔ مثلا معراج شروع ہونے لگا تو صفت ابدیت، جب اوپر چلے گئے تو خدشہ تھا کوئی یہ نہ کہہ دے ایک کہ جی بس صرف احد اور احمد میں میم کا فرق ہے جی، اللہ نے کہا شرم کر، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہم نے وحی کی اپنے بندے پر جو وحی کرنی تھی۔ جب مکہ میں تھے تب بھی بندہ تھا، جب بیت اللہ میں تھے تب بھی میرا بندہ تھا، بیت المقدس میں گئے تب بھی میرا بندہ تھا، پہلے آسمان پہ گئے تب بھی میرا بندہ تھا، حتیٰ کہ جنت میں گئے تب بھی میرا بندہ تھا، وہاں تک گئے جہاں تک کوئی نہ جا سکا وہاں بھی میرا بندہ تھا، جب نیچے آئے وہاں بھی میرا بندہ تھا۔ وہ صفت ابدیت سے پیر نہیں ہے۔ ہاں باقی یہ بات ہے ساری انسانیت جمع ہو جائے میرے مصطفیٰ کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ نہیں ہے کہ یہاں سے تو بندہ تھا، لبادہ بشریت کا تھا، در نور تھا، جفیاں ڈال رہی ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا احد کون ہے آمد کون ہے۔ یہ سب رفضیت کی اور اہل بدعت کی کہانیاں گڑی ہوئی ہیں، ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں جس کا جو مرتبہ ہے وہ برحق ہے، اس میں غلو نہ کیا جائے، ورنہ بندہ مغضوب علیہم یا والضالین کی لسٹ میں آ جاتا ہے۔ حق کے اوپر چلنے والا ہی منعم علیہ لوگوں کا حصہ بنتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ کامیاب کرتا ہے۔ اب تھوڑی بات سے بات کریں، یہ چند مقامات پہ چیلنج ہوا جی۔ پہلی مرتبہ اللہ نے چیلنج کیا ہے اور کہتے ہیں جی پورے قرآن کے مقابلے میں قرآن لے کے آؤ۔ پہلا چیلنج کیا ہے جی؟ پورے قرآن کے مقابلے میں، یہ صفحہ نمبر 263 نکالیں۔ آیت نمبر 88 ہے جی۔ بھائی تھکے تو نہیں بیٹھے؟ ہاں نانے میں کریں دے، چلو سنیے پھر۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ 8 بجے نماز پڑھیں گے، ٹائم کو لکھا رکھیں گے، آج ٹائم ہے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
پڑھنے لگوں بھائی. یہ پہلا چیلنج ہے جی. پورے قرآن کے مقابلے میں قرآن لاؤ. کتنی صورتیں ہیں قرآن میں؟ 100. کوئی بتا سکتا ہے مکی کتنی ہے؟ 86. مدنی کتنی ہے؟ 28. زندہ باد. انعام شروع ملنا سویرے مل گیا. انہیں کہا جب بال آئی بیٹھے ہونے تھے میں 100 لے کے مل گیا. ہاتھ کھڑا کر. کیا نام ہے تیرا؟ سیف اللہ. واہ بھائی واہ. سویرے میں پوچھا بھائی کتنے مکی صورتیں کتنی ہیں؟ اس ٹھڑے ہو گیا 86. شکر ہے 100 بدائی نہیں تو کم خراب تھی تھی. میں کہا چلو تو لے بات رکھی جا سکتی. اچھا ماں یہ جذبہ ہوتا ہے, یہ شوق ہے, یہ انہیں منے پھول ہے. آگے جا کے انشاءاللہ کوئی حافظ بنے گا, قاری بنے گا, عالم بنے گا, دعائیں دے گا انشاءاللہ. یہ بڑی قیمتی بات ہے. اچھا جناب یہ پہلا چیلنج ہے جناب کہ پورے قرآن کے مقابلے میں کیا کرو بھائی؟ قرآن لے کے آؤ. ذرا سنیں بھائی. فرمایا کل ان اجتماعت الانس والجن, کہہ دیجئے میرے محبوب ایک بار سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم, اجتماعت الانس والجن, اگر جمع ہو جائیں سارے انسان یا سارے جن جمع کر لیے جائیں, الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن, یہ کہ لے آئیں وہ اس قرآن کی مثل. سارے جن بھی جمع کرو, سارے انسان بھی جمع کرو, اس قرآن کے مقابلے میں قرآن بنا کے لاؤ. کوئی لا سکتا ہے کہ نہیں؟ فرمایا لا یاتون بمثلی, تو نہ لا سکیں گے وہ قرآن کی مثل. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا, اگرچہ ہو جائیں وہ ایک دوسرے کی مددگار. آج 1400 سال تقریباً ہو گئے ہیں قرآن کو نازل ہوئے, آج تک چیلنج اسی طرح قائم ہے. اللہ کہتے ہیں پورے قرآن کے مقابلے میں کوئی قرآن نہیں لا سکا. ایک چیلنج یہ پہلا ہے. اب اس کو نرمی کی گئی, یا اللہ پورا قرآن کون بناوے, جڈا بھی کو بڑا ہے ہٹ کے پہ جمنا آخر قرآن یہ مقابلہ کے میں کوئی نارمل سا چیلنج ہوتا تو شاید کوئی زور ازمائی کرتا. اللہ کہتا چل یار 114 نو چھوڑ 10 صورتوں کا چیلنج سنا میرا نبی. اللہ کیا کمال ہے, 10 صورتوں کا چیلنج کرو بھائی. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ان لوگوں کو پہلے نمبر پہ چیلنج ہے جو ایک ایک محفل میں ہزاروں شعر کہہ دیتے ہیں عربی میں اپنے باپ دادا کی تعریفوں میں, لیکن ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے. لیکن ہٹ کے وہ بھی بہ گیا, انہوں نے کہا بھائی اسی جو مرد ہیں نا انہی بھی یہ انسان دا کلام, یہ جڑا قرآن ہے یہ انسان دا کلام نہیں رحمان دا کلام, یہ قرآن کا اعجاز ہے. تو دوسرا چیلنج ذرا وہ دیکھیں, صفحہ نمبر 201 نکالیں. آیت نمبر 13. اللہ اکبر اللہ اکبر. پہلا چیلنج ہے کہ پورا قرآن لاؤ. دوسرا چیلنج ہے جی 10 صورتیں لاؤ جی. ذرا وہ سنیں. مل گیا جی, پڑھنے لگا سر. آیت نمبر 13 ہے جی. فرمایا بسم اللہ الرحمن ام یقولون افترا, کیا یہ کہتے ہیں جی گھڑ کے لایا ہے یہ قرآن, کیا آمنا کلال نعوذ باللہ اپنی طرف سے گھڑ کے لایا ہے. قل, میں نے عرض کیا تھا جہاں لفظ قل آئے گا وہاں عقیدے کی بات ہوگی, اہم بات. اے میرے نبی اعلان کر, فاتو آہا کہہ دیجئے لے آؤ, بعشر سور مثلی, آؤ تم بھی 10 صورتیں لے کے آؤ, مفتریات, آؤ اگر میں گھڑ کے لاتا ہوں بنا کے لاتا ہوں تم بھی ہمت کرو 10 صورتیں لے کے آؤ. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور بلا لو مدد کے لیے جس کو تم بلانا چاہتے ہو اللہ کے علاوہ. إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. یا اللہ کہ 10 صورتیں بڑھا ہی نہ لے. اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ, پھر اگر وہ پورا نہ کر سکیں کہنا تمہارا, فَعْلَمُوا, تو جان لو, أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ, کہ یہ قرآن اترا ہے اللہ کے علم کے ساتھ. وَأَللَّهُ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, اور اس کا دعویٰ اور لب لبا بھی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود, نہیں ہے کوئی مشکل کشا حاجت روا مگر اللہ ہی. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, پس کیا
تم اب اسلام لاتے ہو ضد چھوڑ دو، اب بھی وقت ہے قرآن سے یاریاں لگا لو۔ تو 10 صورتوں کا چیلنج ہے، آج تک کوئی 10 صورتیں بھی بنا نہ سکا۔ تو ایک چیلنج ابھی جو آپ نے ابھی پڑھا ہے سبق فاتو بصورت من مثلہ، ایک صورت کا چیلنج، اندازہ لگاؤ۔ آپ کی توجہ ہے کیا یہ صورت نہیں ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر؟ پورے قرآن میں حروف کے اعتبار سے یہ سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن پورے قرآن کا خلاصہ اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ آپ توجہ چاہوں گا، مزہ آئے گا آپ کو۔ ایک قافیہ بندی ہوتی ہے، جو شاعرانہ کلام لکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، ردیف بھی دیکھتے ہیں، آخر میں قافیہ بندی بھی دیکھتے ہیں، نثر بھی دیکھتے ہیں، نظم بھی دیکھتے ہیں، ان کا ساری ترتیب ہوتی ہے، کلام کا حسن ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں انا آتیناک الکوثر سر فصل لربک وانحر سر وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کتنا قافیہ بندی اور حسن کے ساتھ کلام ہے۔ لبید نامی بزرگ تھا، یہ شاعر بہت بڑا تھا، اس کو بہت سارے لوگ اپنا استاد مانتے تھے۔ بابے نو پھد کے لایا، بابا خدا دی قسم اس کو کھا دین، ایک ترے حرف اندرے آتا ہے، ادھا کوئی جواب لکھا یار ان تو شعر شریح لکھ دیں، چس بنا دے رہے ہیں، ساڑھا کوئی یہ بکا کھا دیں بھائی۔ بیت اللہ شریف کے ساتھ صحابہ نے سورت کوثر چمڑے پہ لکھ کے لٹکا دی۔ آؤ بھائی بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے، تمہیں اپنے فن پہ بڑا ناز ہے، آؤ ذرا مقابلہ کرو۔ آیا اس ویکھیا، اس آخیا کاغذ قلم لایا ہو، لکھ دے مینوں بیت اللہ دی رب دی قسم ہے، یہ کسی انسان دا کلام نہیں، یہ رحمان دے کلام، یہ جواب بنتا ہی نہیں، نہ کہیں ہمت ہے۔ آخر میں اللہ نے اسے پھر اسلام کی دولت سے نوازا، اور یہ ایسی انقلابی کتاب ہے جس نے دل سے اس کا احترام کیا ہے نا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ گمراہی پہ مر جائے۔ اللہ کے اندر ایک باری قرآن نہ تو دلو یاریاں لا، تیرا سینہ نور ایمان نہ چمکا دے۔ تو یہ ایک حوالہ اور بھی اگر کہتا ہوں تو سنا دیتا ہوں، یہ صفحہ نمبر 473 نکالیں۔ سورت دور نکالیں، مل گیا جی۔ آیت نمبر 34 نکالیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، مل کر جی پڑھنے لگا ہوں سر۔ یہ دیکھیں آیت نمبر 33 سے معنی کرنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یقولون تقولہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ وہ گھڑ کے لایا ایسے؟ مشرکین مکہ کہتے اپنے کولو بنا کے لایا ساتھی، کبھی کسی بزرگ کی نبی کی بات سنا دیتے ہیں، کبھی کوئی واقعہ۔ تو میرے پیغمبر یہ بھی چیلنج کر، آخری چیلنج یہ ہے، ام یقولون تقولہ، کیا یہ مکے کے مشرک کہتے ہیں جی سرکار خود بنا کے لاتے ہیں؟ بل لا یؤمنون، اصل بات یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے قرآن پر۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، پس چاہیے یہ کہ لے آئیں کوئی کلام اس جیسا۔ ایک آیت کا چیلنج، سن رہے ہو؟ پورے قرآن کا چیلنج، پھر 10 صورتوں کا چیلنج، پھر ایک صورت کا چیلنج، پھر ایک آیت کا چیلنج۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، پس چاہیے کہ لے آئیں ایک آیت ایک کلام اس جیسا، ان کانوا صادقین، اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ یہ کیسے بنائیں گے؟ ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی پیدا کرنے والے کے؟ ام هم الخالقون، یا وہ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں اپنے آپ کو۔ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے جن کا وجود خود تخلیق کا محتاج ہے، وہ کلام کیسا مقابلے میں بنائیں گے؟ تمہیں شرم کرنی چاہیے مکے والوں، تمہیں بنانے والا اللہ، تمہیں بنانے والا اللہ، آمنہ کے لال کو مبعوث کرنے والا اللہ، قرآن بھیجنے والا اللہ۔ ضد چھوڑو، قرآن سے بھی یاریاں لاؤ، صحب قرآن سے بھی یاریاں لاؤ، اور عبادت میری شروع کر دو، میں اللہ تمہارا بیڑا پار فرما دوں گا۔ آئیں جی سبق کی طرف آئیں، ماشاء اللہ۔
اتنا اس کا خلاصہ ذہن میں رہے، ہر دور میں اللہ نے اپنے نبیوں کو معجزات دیے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں بادشاہوں کا بڑا چرچا تھا، فوجیں، میری فوج زیادہ، میری فوج زیادہ۔ اللہ نے ان کو جو معجزے دیے، تخت ہوا میں اڑتا ہے، فوجی سپاہی اتنے زیادہ کہ سارے فوجی جتنے بادشاہ تھے سارے مقابلے میں آنے سے حیران ہو گئے اور ماننے پہ مجبور ہو گئے۔ جو عزت اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دی ہے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں حسن کا بڑا چرچا تھا، اللہ نے حضرت کو اتنا حسین بنایا کہ مصر کے لوگ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہم تو کسی مغالطے میں تھے، اگر حسن ہے تو اس حسن کا صحیح ترجمان حضرت یوسف صدیق اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا بڑا زور تھا، اللہ نے لاٹھی دی وہ سانپ بن جاتی، معجزہ تھا پیغمبر کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکماء کا بڑا زور تھا، اللہ نے ان کو بے پناہ حکمت عطا فرمائی۔ اور میرے نبی کے زمانے میں کلام کا بڑا عروج تھا، لوگ صاحب کلام تھے، شعر و شاعری کا بڑا عروج تھا۔ اللہ نے قرآن نازل کر کے یہ بتایا کہ تمہارا کلام عارضی ہے، میرا کلام ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کا ایسا حسن ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آئیں سبق کی طرف آئے، تھکے دے بھائی بتانا بھائی 8 بجے جب دو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، لیکن اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، بس تم ذرا بچتے رہنا اس آگ سے، کہیں مخالفت قرآن میں اس جہنم کا ایندھن نہ بن جانا، اس آگ سے بچتے رہنا۔ کون سی آگ دی؟ کہا الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان مشرک و کافر ہوں گے، والحجارہ، اور پتھر بھی ہوں گے، گندک کا درخت جو پتھر ہے جس سے آگ جلائی جاتی تھی وہ بھی بدبودار، وہ بھی اندر ہوگا جہنم کے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو معبودان باطلا تو مورتیاں بناتے ہو وہ سارے پتھر بھی اٹھا کے ہم جہنم داخل کریں گے تاکہ مشرکین کو شرمندہ کیا جائے، تمہارے معبودان باطلا تمہیں نہ بچا سکے۔ وہ جہنم کدھر ہے، کب بنے گی؟ معتزلہ کہتے ہیں جی ابھی نہیں بنی، نہ جہنم بنی ہے نہ جنت۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، جہنم بھی تیار ہے، جنت بھی تیار ہے، قرآن بھی بتاتا ہے۔ اور صاحب قرآن نے تو بتانے کی حد اخیر کر دی کہ جنت میں خود دیکھ کے آیا ہوں معراج والی رات میں، خود میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ تو اشارہ ہے یہ منکرین قرآن اور منکرین توحید کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے، وہ جائیں گے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ اب ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے مولانا صاحب، بہت دل کرتا ہے یار اچھی رہائش گاہ ہو، دل کرتا ہے اچھی لگائی ہو، دل کرتا ہے اچھا کھانا پینا ہو، دل کرتا ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں نا جی ایسے راجہ وہاں سے کوئی نکالے بھی نہیں، وہ مکان کی رجسٹری میرے نام ہو، ایسے نہ ہو پیسے ایک کو دو دوسرا آ جائے یہ میرا تھا مکان پلاٹ نکل یہاں سے۔ یہ 4 خواہشیں ہر بندے کی ہوتی ہیں کہ رہائش گاہ بھی اچھی ہو، جاگ رہے ہو، رہائش گاہ بھی اچھی ہو اور لگائی یعنی بیوی بھی اچھی ہو، خوبصورت ہو، خوبصیرت بھی ہو، خدمت گزار ہو، اور کھانے پینے کی اشیاء بھی باضابطہ طریقے سے ملے، اور جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں سے بھی کوئی نکالے بھی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں گل سنو میرا بندہ، فرمائشاں تیریاں سونیاں نے، کوئی ضروری نہیں کہ ساریاں فرمائشاں تیری میں ہتھی پوریاں کر دیں، بعض اوقات ہتھی دے دینا، بعض اوقات کہنا صبر کر، اصل ساریاں فرمائشاں تیریاں جنت ہی پوریاں کر دے۔ جو ساری فرمائشیں پوری ہونے کی جگہ ہے وہ جنگ نہنگ تلاگنگ پاکستان مکہ مدینہ نہیں ہے سر، یہ ذہن میں رکھیں، تمام جہاں خواہشیں پوری ہوں گی اس کا نام جنت ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ جنت۔ جہاں جو ضرورتیں ہیں مین من اللہ وہ پوری کر دے، یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ لیکن اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے بندہ موحد ہے، نیک ہے، تہجد گزار ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو نعوذ باللہ وہ کوئی ذلیل ہے، نہ پیسہ تھوڑا یا زیادہ ہونا یہ عزت کا معیار نہیں ہے، عزت کا معیار یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا متقی ہوگا اللہ کی نظر میں وہ اتنا زیادہ مکرم بندہ ہوگا۔ باقی رزق حلال ہر انسان کی ضرورت ہے، اللہ سب کو وسیع حلال کا رزق عطا فرمائے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ تھوڑا سا اس کا ذرا مفہوم سماعت فرمائے۔ تو فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصالحات، اور خوشخبری دیجیے ایمان والوں کو۔ اچھا تو کون ہے بھائی؟ میں موید ہوں جی، نماز پڑھتا ہے؟ نہیں، کیوں یار توحید مننی ہے تے ہن جنت لب جانی، دو پولے جھلے سائیں۔ واہ بھائی واہ، تن کیا پٹی پڑھائی، کتنا شیطان حرامی ہے۔ مشرک سے کہتا ہے تہجد پڑھ، اٹھ تہجد پڑھ، وہ اذانے بھی دے گا اور جلدی اٹھ جائے گا۔ شیطان کو پتہ ہے ڈگرے تے آٹا ویٹی کھلوتا ہے، اے جو مرضی پتھر رگڑی رکھے اندر جو شرک والا ہے، خوہ دے وچ کتا ڈٹھا پہ ہوئے تے لوٹے کٹی رکھو جب تک کتا نہ کڑسو تو میں تو پانی پاک ہو سی۔ اللہ کہندے نے شرک ہو سی وچ بھاویں ابو جال 70 حج کی تائنا ایک حج دا بھی ثواب نہ ملیا۔ اولئک حبطت، ہر شے میں اللہ نے کیا کر دی؟ ضائع کر دی۔ کیوں؟ توحید شرط ہے اعمال کی قبولیت۔ تو موبائل جس تھوڑی سی توحید سمجھ آئی، اور لسان دی حالت اگمت آج تو بال ہو شی کی ہوئے کپڑے بدلانا لیا، وہ پتہ نہیں بال کی تھی یا کہ اور اطال آئی ودا اپنے آپ نو کل تو شروع کر سا نہ او کل آندھی تو نہ شروع کرے گا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ شرک کرنے والے سے کہتا ہے تہجد پڑھ، اسے پتہ ہے اس کے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا، موید کو وسوسہ ڈالتا ہے تجھے توحید مل گئی نا، بس ٹھیک ہے، تو جنتی ہے چابی تیرے جیب میں تھے، تو کہ اور نوڑا دے یا نہ۔ واہ بھائی واہ، یہ شیطان کا عمل ہے۔ بھائی میرے جہاں بھی قرآن میں جنتیوں کا ذکر آئے گا وہاں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر آئے گا۔ تو بھائی یہ بڑی ضرورت ہے، نوجوانوں خاص طور پہ یہ دل میں بیٹھاؤ اور اپنے اللہ سے خوب رو کے مانگا کرو اور اپنی جوانیوں کو پاک رکھا کرو۔ ایسے نوجوان جو اپنی جوانی کو پاک رکھتے ہیں، بیٹا ہو یا بیٹی، معاشر کے میدان میں اللہ اسے عرش الہی کے نیچے جگہ عطا کرے گی۔ تو وہ خوش نصیب ہیں ایسے لوگ جو اپنی زندگیوں کو پاک رکھتے ہیں۔ اب دیکھو نا، ایک نوجوان چھپ کے رات کو اٹھ کے گھر کے اندر ہی اگر وضو کر کے مصلی بچھا لیتا ہے تنہائی میں، اپنے اللہ سے بات کرنا شروع کر دیتا تو کتنا اللہ کی رحمت ہے، کتنی بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے۔ کیا یہ تڑپ نہیں ہونی چاہیے؟ کراچی جانا نہیں جانا جی، آپ ٹکٹ ہوئی راتی نیند نہیں پی آتی، کیوں؟ کتنے گڈی نکلنا ہو جی، گڈی نکلنا کل اسے رات کو نیند نہیں پی آتی، تینوں کراچی دی فکر پہ کھلوتی تو جنت ایڈی وڈی لینا چاہتا، وہ واسطے کوئی فکر دی ضرورت نہیں، وہ واسطے فکر دی ضرورت ہے رات ہوں جلدی اپنی ضروریات پوری کر کے سم گیا، کوشش کی تھی بس سجنا نال سویری وکری گل بات کر سا انشاءاللہ۔ اس تنہائی کی 2 رکعتیں پڑھ کے جب دل سے بات ہو جائے گی تو انشاءاللہ سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ بندہ پریشان ہو نہ کسی پیسے والے سے بادشاہ دو یار پیسے کی لوڑ سے، وہ کہتا ٹینشن نہ لو استاد جی کل مل جان گے، استاد راتی سکھی سونا کہ نہیں، کیوں؟ وہ جو کہہ رہا تھا یار تجھے مل۔ اب یہ ہے ہمارا ایمان، ایک انسان پہ توقع لگ گئی تو سکون آ گیا، تو جو کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ سارے خزانے میرے بھرے پڑے ہیں، میں خود کھانے پینے سے پاک ہوں، اور میری یہ شان ہے جب رات کا آخری وقت ہوتا ہے، ویسے تو میں ہر جگہ پہ ہوں علم کے حوالے سے، وہ رات کے آخری وقت پہ میری رحمت پہلے آسمان پہ جوش مارنا شروع کر دیتی ہے، صدائیں لگانا شروع کر دیتی ہے۔ اوے کوئی بیمار ہے مجھ سے مانگے میں شفا دے دوں، کوئی ہے بے روزگار مجھ سے مانگے میں اسے رزق عطا کروں، کوئی ہے جس کے اکاؤنٹ خالی ہے جیب خالی ہے مجھ سے مانگے میں اس کی بھر دوں۔ تو جب صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں اللہ مجھے آپ سب کو اس وقت اپنے آگے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، جس طرح ایمان شرط ہے جنت جانے کے لیے، اعمال صالحہ کے بغیر جنت نہیں ملے گی، یہ بالکل ذہن سے نکال دو۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، وہ ہمارا بھی دشمن ہے، ہمارے والدین کا بھی دشمن تھا۔ تو بھائی میرے اعمال صالحہ کریں گے، مثلا انار کھانے کو دل کرتا ہے، گھر میں کوٹھی بنائی ہے، انار کا بوٹا لگا دیا، پانی دیتا نہیں، انار کا ایک لگیں گے، اس کو پانی دے گا، اس کی نشو و نما ہوگی تو انشاءاللہ انار لگیں گے، ورنہ تو امرود نہیں لگ رہے۔ اب شریعت کہتی ہے جو تو نے بوٹا لگایا ہے نا ایمان والا، اب اس کو کبھی نماز کا پانی دے، کبھی زکوٰۃ کا پانی دے، کبھی صدقہ خیرات کا پانی دے، کبھی اچھے اخلاق کا پانی دے، کبھی ذکر کا پانی دے، کبھی درود شریف کا پانی دے، کبھی استغفار کا پانی دے، کبھی تہجد کا پانی دے، اور پھر آخر میں کہہ دے مولا ربنا تقبل منا، او سائیں نہیں بوٹا میری مرضی نال لگا ہے تے نہ عمل میری مرضی نال ہوئے، یہ سجنا دی کرم نوازی ہے۔ بوٹا یا پٹھا لگا کھلوتا ہے، پانی بھی بس پٹھا سیدھا دیتا ہے، اللہ کہہ دے اگلے کام جانا تے میں جانا، میں آپ پہ تینوں باغ پھلیا پھولیا تیرے واپس کر دوں، کچھ کر تو صحیح نا، کچھ میدان میں اتر تو صحیح۔ تو بہرحال یہ دیکھیں ذرا سنی بیٹھے بھائی سبحان اللہ سنائیں۔ فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری دیجیے ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور خاص طور پہ وہ بندے جو اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ عمل صالح کی کیا تعریف ہے جناب؟
ہر وہ عمل جو آقا کی شریعت کے مطابق ہو، جو میرے پیغمبر نے فرمایا اور صحابہ نے کر کے دکھا دیا، وہ عمل صالح ہے۔ اب ذرا سنو، ایمان بھی کامل، اعمال صالح بھی کرتا ہے، کیا ملے گا اسے؟ اللہ کہتے ہیں ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے باغات تیار کر رکھے ہیں، بہشت برین میں بہ رہی ہوں گی جن کے نیچے نہریں۔ ایسے مومن اعمال صالحہ کرنے والے، ان کے محل اوپر ہوں گے، نیچے میں اللہ نہریں جاری کر دوں گا۔ یہ کتنی قسم کی نہریں ہوں گی؟ 4 قسم کی، یہ پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ محمد میں انشاءاللہ۔ پہلے نمبر کی نہر دودھ کی نہر، کس کی نہر؟ اوپر محل ہے، نیچے تازہ فریش دودھ کی نہر جاری ہے۔ اوپر مومن کا محل ہے، نیچے شہد اور ماکھی کی نہر ہے۔ اوپر مومن کا محل ہے، نیچے صاف شفاف میٹھے پانی کی نہر ہے۔ اوپر مومن کا محل ہے، نیچے شرابن طہورہ کی جناب نہریں چل رہی ہیں۔ یہ دیکھو 4 قسم کی نہریں چل رہی ہیں، سبحان اللہ، کتنا بڑا مزہ آئے گا۔ اور آگے سنیں، اللہ کہتے ہیں تجھے وہاں پہ نہریں بھی عطا کروں گا۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، اور جب دیے جائیں گے ان کو باغوں سے کوئی پھل کھانے کے لیے، جب جنتیوں سے کہا جائے گا یہ انار کھاؤ نہ جناب، یہ سیب کھاؤ نہ جناب، یہ کیلا کھاؤ نہ جناب، یہ فلاں چیز کھاؤ، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، آگے سے وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو دیے گئے تھے ہم اس سے پہلے، من قبل یعنی اے فی دنیا، جس طرح دنیا میں ہمیں پھل دیے گئے تھے یہ تو اسی طرح سے ملتے جلتے پھل ہیں۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیا جائے گا انہیں پھل ملتا جلتا۔ یہ کیوں کہا بھائی؟ ایک چیز نہیں سامنے ڈش آ جائے تو کھانے کا پتہ ہی نہ ہو، بندہ پریشان ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوں تسی آکھو کوئی دلیل، اور میں تو سیویاں کی گل ہوں تو گاڑی سناونی، وہ تو کہ میں سنا چکا کئی بار، اور پہلی باری بندے جیسے وہ جٹ بندے ساڈے آ کے مٹھے کا صبر ہوتا ہے ابھی صاحب، اور نمکین سیویاں جدو پہلی باری میرے یار میں نے کھوائیاں تو آدھا گھنٹہ میں روندا روز، میں آخیا بھائی ہماری صاحب اپنے گناہ بخشوا ہے، آخری 11 پانی لگا جو کام اتنے بڑا کر ہوتا ہے، سیویاں جو مٹھیاں تین نمکین پہ لگ دیا اے بھائی جا کر پانی تین پچھے گھوم گیا، اور تو آخری 11 کلمے شلمے چنگے پڑے۔ وہ قدرتی رب دی جٹ تو بعد چکر مارا اس کا دوائی چھا جاتی ہے کھادی نے، میں اگلی گل چھوڑ اے نمبر جو کو 19 بن جائے تو میں پیچھے والا بڑھا دے، میں اگے پچھلے جانا تو کا کام ہے۔ اور شکر رولا کہ بایا کہ رولا اتنی میری طبیعت خراب ہے، سیویاں میں نمکین بھی اور سکے اللہ راضی ہو گئے ہے نمکین، او بایا کہ خدا تیرے مدینے لے جا، میں تو دسیا ہویا ویسے تو جب میں تو سیویاں کتنے لفظ آوے اتنے مٹھا تو صبر ہوتا نمکین والی تو گل ہی کوئی نہیں۔ اللہ ہن گل سمجھو، اتوں سمجھ آئی یہ آیا، اتوں سمجھ اس تو آئی، اللہ فرما دے دنیا میں تو نئی چیز سامنے آئے گی تو تو ہو جائے گا پریشان، پھر تجھے پوچھنا پڑے گا یار یہ باولی ہانڈی کیسے کھانی ہے، یہ ٹکڑے کیسے کھانے ہیں، یہ دال بھری روٹیاں کیسے کھانی ہے، یہ گھی بورا کیسے کھانا ہے، یہ فلاں فلاں چیز وغیرہ وغیرہ۔ اگر میں ایک گل بھی کرنا اگر میں جنگ نہ آتا تو کئی نعمتوں تو میں بھی معروم ہوا، یہ ساری شیاں اللہ نے تے کھوائیاں اور اللہ تعالیٰ آباد رکھے بھائی ماشاءاللہ، یہ عجیب نعمتیں ہیں اور عجیب و غریب نعمتیں ہیں۔ اب یہ سمجھے اگر بندے نے کوئی نعمت نہیں نہ دیکھی ہو اچانک سامنے آ جائے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے یار یہ میں کیسے کھاؤں گا یار۔ اب اللہ کہتے ہیں جنت وہاں خوشیوں کی جگہ ہے، پریشانیوں کی جگہ نہیں ہے۔ اور سونا میں تو کو اتنا پریشان ہی نہ کرنا چاہتا جو شے تیرے سامنے آوے تو دیکھو کتنا ویکھنا پوے جو میں کھاونی کنجے آ رہے، وہ دنیا کی نعمتوں کی طرح دوں گا، نعمتیں دنیا کی طرح ہوں گی لیکن ذائقہ منفرد ہوگا، ذائقہ ان کا ذائقہ اور چاشنی الگ الگ ہوگی۔ ایک بار انار کھائے گا دل کرے گا انار کو سامنے انار آ جائے گا کھل جائے گا کھاؤ بھائی، کھائے گا دوبارہ پھر دل کرتا ہے انار آئے گا اسی طرح ذائقہ اور ہوگا۔ سیب آئے گا دنیاوی سیب کی طرح، وہ ایک مولانا صاحب سڑے تھے جدو چڑھنا اکھر خدا دی قسم ہے اللہ تو انجام ہے لمحہ پا لینا
ایک بابا کھلو گیا اس کا یار استاد 10 سال ہو گئے تیرے مگر جمعہ پڑھ دیا خدا دی قسم ہے جدو تقریر تسی کو کہتے ہو نا آخر تے تھوڑے تے بچھوں تے سپ تے شپلیاں خدا دا نشان راتی پورا ہفتہ نیندر نہیں آتی اج کوئی جنت والی لوری سنا گیا تو سکا شکلاں میں کو جنت دی لوری آخر تے خیر بندے مجبور کیتا اس کا گل سنو ہوئے خدا دی قسم ہے جنت دی وسائے لیکن اتھے کیلے اے نہیں ہونے جو جام دی سب دی منڈی چوندے کیلے اے جو ہونے جو مسجد دے مینار ہو اس کا استاد جی درو خدا جی مسجد دے مینار جڑے کلو تے کھانے گئے اس کے تواڈے منہ نہیں ربنے نوری گیٹ بنوانا اس کے استاد جی کو پڑھتی جڑتی کرو اللہ اکبر تو بہرحال دنیا کے جو نعمتیں اللہ نے دی ہے اس سے ملتی جلتی نعمتیں ملیں گی جنت میں لیکن ان کا ذائقہ کیا ہوگا جی بہت زبردست ہوگا اور بڑا اعلیٰ درجے کا ہوگا جی اب ذرا آگے سے بات فرمائیں جی تھکے دن میں بیٹھے بھائی تو فرمایا یہ تو ہو گئی جنت کی رہائش گاہ کی بات ایک ایسے پال دوں گا نیچے نہریں ہوں گی یہ ہو گئی خوراک کی بات تجھے نعمتیں وی آئی پی دوں گا جنت کے اندر اب توجہ رہائش گاہ بھی خوبصورت کھانا پینا بھی خوبصورت رانا کلیاں اے بڑا اوکھا کام ہے کل ہو اللہ احد اللہ ساجا تو ایک اللہ سونا لگدا ساڈی نبدی نہیں اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ سبحان او میرے بندے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تجھے جنت میں رہائش بھی اعلیٰ دوں گا خوراک بھی اعلیٰ دوں گا وہاں پہ تجھے وائف اور بیویاں بھی ایسی عطا کروں گا وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے یعنی مومنین کے لیے وہاں ازواج مطہرۃ وہاں پہ بیویاں ہوں گی بڑی پاکیزہ کوئی ان میں سے نافرمانی کی بات نہیں ہے کوئی ذرہ برابر بھی اس میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو گندگی کی طرف اشارہ کرے علماء نے لکھا ہے خوبصورت بھی ہوں گی خوبصیرت بھی ہوں گی کردار بھی بڑا اعلیٰ ہوگا اپنے خامدوں سے محبت کرنے والی ہوں گی اس سے مراد کیا ہے حوریں ہیں چپ کر کے بیٹھ اللہ دے بس کیسا ہوگی حوریں کون بولو سارے کیا ہوں گی کچھ آج کل جو میڈیا پہ مفتی بنے بیٹھے ہیں کہتے ہیں حورا شورا کوئی نہیں ہونیاں میں آخیا انہاں نو گھروں دال نہیں لبدی یہ اپنی سوانیت تاکہ خدا دی قسم یہ حورا دے من کے روئے بیٹھے ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ معافی جب قرآن کہتا ہے کہ تمہیں پاکیزہ بیویاں ملیں گی اب مولوی کی مانے یا قرآن کی مانے قرآن کی مانے لو سنو بھائی ہر بندے کو کتنی حوریں ملیں گی 70 مشہور ایسے ہی ہے جبکہ حوروں کی بارش ہوگی جتنا بندہ چاہے گا اتنی اللہ عطا فرمائیں گے اشارہ ہے اللہ کہتے ہیں دنیا میں گند نہ کھانا دنیا میں غیر محرم کے ساتھ اپنی عزت کو خراب نہ کرنا کسی کی عزت کو خراب نہ کرنا اپنی دنیاوی زندگی پاکیزہ لے کے آئے گا تجھے وائف اور حوریں بھی پاکیزہ عطا کروں گا اگر دنیا میں دل کر رہا ہے نکاح کر سنت کے مطابق مرد بن اس سے نکاح کر اس کو عزت بنا کے گھر میں رکھ شریعت کہتی ہے ایک مرد 4 نکاح کر سکتا ہے مثنا و ثلاث و رباع بات ہی 2 سے شروع کی ہے چلو ایک جا کے آسی انشاءاللہ آخر میں اللہ نے کہہ دیا اگر نہ گزارا چلتا ہو یعنی انصاف نہ کر سکو تو ایک کافی ہے جس طرح آج کا ماحول ہے شدید پرچی آگئی مولانا صاحب دوجی شادی جائز ہے کہ نہیں ہو سکا جڑی تہاڈے حالات پہلی بھی جائز کوئی تو بندہ اگر انصاف نہ کر سکتا ہو تو پھر ایک ہی کافی ہے ہاں مسئلہ ذرا سماعت کریں اب اللہ فرماتے ہیں وہاں پہ تمہیں پاکیزہ حوریں دوں گا ایک سوال رہتا ہے مرد کو تو حوریں ملے گی عورت کو کیا ملے گا آخر مومنہ عورتیں بھی تو ہیں نا مردوں کو تو حوریں مل جائیں گی ہاں یہ جو دنیا کی شہزادی ہے یہ جو دنیا کی آپ کی بیوی ہے فرما بردار ہے نماز پڑھنے والی ہے عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہے وہ ساری حوریں اللہ اس کی نوکرانیاں بنا دے گا وہ ساری اس کے آگے پیچھے خدمت کے لیے گھوم رہی ہوں گی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو پسند ہے تو پھر سبحان اللہ کہنی ہے ساری حوریں جمع ہو جائے جنت کی اور دنیا کی ایک موحد عورت کی عزت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہاں اللہ نے جو عزت دی ہے دنیاوی عورت پاکیزہ کو اور یوں اگر کہوں تو اور مزہ آئے گا ساری حوریں توجہ چاہتا ہوں اب کوئی زبان معروم نہ رہے ساری حوریں جمع ہو جائیں ساری تطہیر والی حوریں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ازواج مطہرہ
پاکیزہ عورتیں سارے بہشت برین کی حوریں جمع ہو جائیں، میری ماں عائشہ صدیقہ کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو تطہیر ان کی ہے، کہاں حوریں مقابلہ کریں؟ کون سی حور ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے؟ میں اپنی ماں کا تعارف کراتا ہوں، جن کے بستر پہ سرکار جائیں تو اللہ قرآن نازل کرتا ہے۔ ہاں چلیں جناب، اللہ فرماتے ہیں رہائش جنت کی دوں گا، کھانا بھی جنت کا دوں گا، تجھے حوریں بھی عطا کروں گا۔ اب مسئلہ ایک رہ گیا، اللہ جو محل دے گا اس کی رجسٹری کس کے نام ہوگی؟ یہ کوئی نہ کہہ دے اوپر والے محل سے تو نیچے آ جا، میں وہاں رہنا چاہتا ہوں، یہ میرا مال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہاں رجسٹری ہم تیرے نام کروا دیں گے، ہمیشہ ہمیشہ تم جنت کے اندر رہو گے۔ ٹائم ہے نا بھائی، رکوع تک جانا چاہتا ہوں، پہنچ جائیں گے؟ کتنے منٹ ہیں؟ آسان آسان باتیں، چلو جہاں تک چلے گئے پھر نماز پڑھتے ہیں۔ ایک بار سبحان اللہ سنا دو، آسان سی باتیں ہیں۔ ایک مثال اپنے شروع ہو گئی ہے کہ اللہ حق بات کرنے سے شرماتا نہیں ہے، اللہ حق بات کرنے سے شرماتا نہیں ہے، کوئی بھی مثال دے کے مسئلہ سمجھا دیتا ہے۔ جی چلو سنیں جناب، فرمایا اچھا ایک مسئلہ ذمن میں استعمال کریں، جنتی جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو بھی لے جائے، ایک بار آمین کہہ دیں، لے جائے اپنی رحمتوں کے ساتھ۔ اور جنت میں ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، او جنتیوں تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تم پہ موت نہیں آنی۔ جنت میں موت بولو سارے، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا آج کے بعد تمہیں جنت میں موت نہیں آنی، اور یہ بھی اعلان ہو جائے گا آج کے بعد تم ہمیشہ جوان رہو گے، بوڑھے نہیں ہوگے۔ آج کے بعد تم ہمیشہ جوان رہو گے، بوڑھے نہیں ہوگو گے۔ اور تیسرا اعلان یہ ہوگا آج کے بعد ہمیشہ تم نعمتوں کے سائے میں رہو گے، کبھی تمہیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، خوش و خرم رہو گے۔ جنت میں جانا چاہتا ہوں، کیوں؟ اتنے سیب بڑے ہونے جی، کیلے بڑے ہونے جی، حوراں بڑی ہونے جی، غلمان بڑے ہونے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جنت جانے کے لیے آپ کی اپنی جو خواہشیں ہیں نیک وہ سامنے رکھیں، بے شک رکھیں، لیکن بڑی بڑی دو خواہشیں ہونی چاہیے۔ جنت کیوں جانا چاہتا ہے بھائی؟ میری خواہش یہ ہے کہ وہاں پہ اللہ اپنا دیدار بھی کرائیں گے، آمنہ کے لال کا دیدار بھی کرائیں گے۔ جہاں قرآن سن کے ایمان تازہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ جنت میں اللہ نے کہی ہے بات کہ جو تم کہو گے میں پورا کروں گا، جو تمہارے دل میں ہوگا تمہاری خواہشوں کو پورا کروں گا۔ مولانا صاحب نے جب یہ کہا نا کہ تمہاری جنت میں ہر خواہش پوری ہو جائے گی، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس کا سر میں تو حکا پینا حکا مل سی، یعنی حکا تو مل سی اگ لیون واسطے دوجے بڑے بڑا بس، باقی تو اور کیڑا حال ہے بھائی۔ اللہ اکبر۔ جنت میں جو جائز خواہشات ہیں وہ پوریاں کی جائیں گی بھائی، وہاں پہ یہ کوئی افراتفری نہیں ہوگی۔ اب وہاں خواہش ہماری کیا ہونی چاہیے؟ اللہ اپنا دیدار ہی کرائیں گے انشاءاللہ، آقا کا دیدار بھی ہوگا، تے ساڈی خواہش ہی ہونی چاہیے اسی سرکار دے قدموں وچ بیٹھ کے آکھاں گے سونے ذرا سان قرآن تو سنا، ساڈا دل کرے گا سان ذرا درس تو دیو آجی تھوڑا جا سان قرآن۔ خدا کی قسم عجیب مزہ آئے گا جب آمنہ گلال درس دے گا اور ہم دو زانوں ہو کے بیٹھ کے قرآن سنیں گے۔ خدا کی قسم سارے پیسے پورے ہو سکے نہ ہو سکے انشاءاللہ، سب تھکاوٹیں ختم، ساری دنیا کی مشکلات حل ہو جائیں گی، ساری نعمتیں جنت کی ایک طرف ہیں، اس نعمت کا مقابلہ نہیں ہے۔ ہوے جنت دیاں سونیاں لہراں تے بہاراں تے ہوے اللہ دیاں رحمتاں رمجم تے سونا بیٹھ کے قرآن پڑھے تو سنن والا دا ہاتھ ٹھہرے کہ نہ ٹھہرے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ مزہ انشاءاللہ آئے گا اگر دنیا میں یہ چس اور محبت بڑھے گی تو انشاءاللہ وہاں اللہ یہ خواہش بھی پوری فرما دے گے۔ اب ایک دو آیتوں سنیں اور پھر دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضا، بے شک اللہ کریم نہیں رکتا یہ کہ بیان کرے کوئی سی مثال، ما بعوضتن چاہے وہ مثال مچھر کی کیوں نہ ہو، فما فوقہا یا اس سے بھی حقیر کیوں نہ ہو۔ مثالیں آئیں گی انشاءاللہ۔ قرآن میں مکھی کی مثال ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کیا کہا تھا؟ مکھی بھی میرے علاوہ کوئی بنا نہیں سکتا۔ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ ما یملکون من قطمیر، میرے علاوہ کھجور کی گٹھلی پہ جو چھلکا ہے باریک سا اس سے بھی کوئی بنا نہیں سکتا۔ قرآن میں ٹاور کی مثال ہے کہ نہیں؟
عربی زبان میں ڈاور کیا نام ہے؟ عنکبوت. اللہ نے سورت کا نام سورت العنکبوت رکھا ہے اور وہاں عجیب مثال دیا ہے، جہاں پہنچیں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا. اللہ کہتے ہیں یہ جتنے شرک کے اڈے لگا کے لوگ بیٹھے ہیں ان کی مثال ڈاور کی طرح ہے. اس سے قرآن سنانے والے گھبرانا نہیں ہے. ڈاور سارا مٹیریل اندر سے نکالتا ہے اور وہ جالا بن لیتا ہے. مکھیاں آتی ہیں ان کے چاروں طرف جالا بن لیتا ہے. مکھی کو کھاتا نہیں ہے، اس کے منہ پہ منہ رکھ کے اس کا خون چوس لیتا ہے، سانس چوس لیتا ہے اور وہ اس کی لاش وہاں لٹکی پڑی رہتی ہے. جتنے یہ مجاور ہیں نا یہ بھی اسی طرح بیٹھے ہوتے ہیں. جب کوئی بیویاں جاتی ہیں نوراتے کے لیے یہ بے ایمان ان کی عزتوں کو داغدار کر دیتے ہیں اور شبیلیں کھا جاتے ہیں، ایمان چوس لیتے ہیں. اے قرآن سننے والے، کسی دربار و مزار پہ تنہا اپنی عورت کو نہ جانے دینا. اور اگر تیرا دل کرے کہ میں کسی دربار کا طواف کروں تو پھر آ جا میرے گھر بیت اللہ میں آ جا. اگر تیرا دل کرے کہ میں طواف کروں پھر کسی مخلوق کے دربار پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سننا وہاں بھی اکیلے اپنی بہن بیٹی اور ویف کو نہ جانے دینا. چاہے پاکیزہ سفر ہے، چاہے جانے والوں کے عزائم اچھے ہیں، لیکن میں اللہ اپنے گھر میں بھی تنہا عورت کو آنے نہیں دیتا. تو جو اللہ اپنے گھر میں غیر محرم کو اکیلے نہیں آنے دیتا وہ غیروں کے دربار پہ اکیلے کیسے جانے کی اجازت دے گا؟ خدا کی قسم اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سب سے بڑا غیرت مند اللہ ہے، پھر مخلوق میں سے میں آمنہ گلال ہوں. پھر جس کا جتنا ایمان اعلیٰ ہوگا اللہ اس میں اتنی ہی غیرت رکھیں گے. خدا شاہد ہے جتنا ایمان کامل ہوگا انشاءاللہ اس کے اپنے برکات ہوں گے. جتنا بندہ اللہ کی طرف توجہ کرے گا اللہ اس کے اہل خانہ کی بھی حفاظت فرماتے ہیں. عورت کی سب سے زیادہ جو مقبول نماز ہے وہ پردے کے اندر پڑھی ہوگی. جتنی وہ زیادہ چھپ کے نماز پڑھے گی اتنا زیادہ اسے اجر ملے گا. تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں، ایسی مثالیں میں اس لیے دیتا ہوں. اسی آیت کا معنی سنیں اور دعا کر لیتے ہیں. فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، پس جو لوگ مومن ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. چاہے مچھر کی مثال ہو، چاہے مکھی کی ہو یا ڈاور کی ہو، یہ حق والی مثالیں ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کافر ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کیا مراد ہے جی اللہ کی ایسی مثالوں سے، یہ کیوں ایسی مثالیں دیتا رہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا، توجہ چاہتا ہوں، گمراہ رکھتا ہے اللہ بہت ساروں کو. حالانکہ سوال یہ ہے تم نے کہا تھا قرآن گمراہی کے لیے نہیں آیا، قرآن تو ہدایت کے لیے آیا ہے. جاگ رہے ہو؟ قرآن آپ نے کہا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ھدی للناس. قرآن تو ہدایت کے لیے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کہتے ہیں یضل بہ کثیرا. اس کی مثال ذرا سمجھیں. ایک لاٹھی ہے، استاد کے بعد شاگرد پوچھتا ہے یہ لاٹھی کس لیے ہے؟ بیٹا اس کا ٹیک لگا لیتا ہوں، کوئی موذی جانور ہے اسے مار لیتا ہوں. وہ پھر کہتا ہے یہ کیوں ہے سر؟ کہتا ہے میں بکریاں چراتا ہوں، پتے جھاڑ لیتا ہوں. یہ سر کیوں ہے؟ سر پھٹ کے چوکے دن اس واسطے ہے، یہ اس وقت ہوں تک سمجھ آسی بھائی کیوں ہے. اللہ کہتے ہیں اصل قرآن کا مطلب ہے ہدایت. قرآن کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہدایت. جو ضد کرتا ہے نا قرآن میں پھر اسے ہدایت نہیں ملتی، پھر اسے کیا مل جاتی ہے؟ پھر اسے گمراہی ہم رکھتے ہیں. تو اصل جو لب لباب ہے قرآن کا وہ اپنی جگہ پر حق ہے. یضل بہ کثیرا، گمراہ رکھتا ہے اللہ بہت ساروں کو جو شک کرتے ہیں قرآن میں. ویہدی بہ کثیرا، اور راہ دکھاتا ہے اللہ اس کے ذریعے بہت ساروں کو. یعنی اصل جو مقصد ہے وہ دل کا برتن سیدھا کر کے جب قرآن سنتا جائے گا ہم اس کا سینہ نور ایمان سے چمکاتے جائیں گے. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا اللہ اس سے مگر نافرمانوں کو. اگر اجازت دے دے تو ایک آیت آگے نیا عنوان شروع ہو جائے گا، یہ آیت درمیان میں رہ جائے گی. ایک بار سبحان اللہ بھی کہہ دیں اور ایک منٹ ادھارن بھی دے دیں. الذین
यनकुसून अहदल्लाह, जो तोड़ते रहते हैं अल्लाह से किया हुआ वादा। कोई बता सकता है क्या वादा करके आए हैं? जिंदाबाद जी जिंदाबाद। फरमाया ऐसे लोग जो अल्लाह से किया हुआ वादा तोड़ देते हैं, जो सब ने किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, अल्लाह ने पूछा था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब ने कहा जी तू ही है। मिन बादि मीसाकिही, उसके पक्का करने के बाद, यानी वादा पक्का करने के बाद फिर यहाँ आके शिरक करता है, वादा तोड़ देता है। व यक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही, और काटते हैं उन रिश्तों को, अय्यूसला, जिसके मिलाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। मोमिन मोमिन का भाई है, एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखा जाए, वो फिर भी मोमिनों से जुदाई इख्तियार करता है, जानबूझ के नफरत करता है। वयुफ्सिदून फिल अर्द, और फसाद करता है जमीन में, कभी शिरक करके कभी मोमिनों को लड़ा के। उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग खसारा पाने वाले हैं। आगे एक नया उन्वान शुरू हो रहा है, वो इंशाल्लाह सुबह के सबक में पढ़ेंगे। अल्लाह सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ा नोट फरमा लें जी, कल शाम की छुट्टी है, सुबह सबक होगा और फिर जुमरात को भी सुबह होगा, जुमरात को शाम को भी होगा। कल थोड़ा तकाजा है, तो मैं थोड़ी सी गुजारिश करना चाहता हूँ, कल शाम में अगर थोड़ा गश्त कर लें मकामी साथी, इस महल्ले में भी और इसमें भी, तो इंशाल्लाह सवाब मिलेगा, ताकि सबको एक बार बेतरतीब दावत हो जाए। आज मुझे सब भी कह रहे थे कि अगर अहले इलाका मोहब्बत का इज़हार करें इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा हो सकता है। चलो इंशाल्लाह इसका सवाब मिलेगा। कल साथी कष्ट करेंगे इंशाल्लाह, मगरिब के बाद थोड़ा टाइम निकाल के अपने इस महल्ले में भी और इसमें भी। कल शाम की छुट्टी है, सुबह भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और जुमरात को सुबह भी फिर शाम में भी सबक होगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व अहले बैति व इतरति अजमईन। अल्लाह हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। जो कुछ कहा सुना गया है अमल की तौफीक अता फरमाए। जितने शुरकाए महफिल हैं अल्लाह सबको अजर अज़ीम अता फरमाए और हम सब की ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। हम सबको अपनी सच्ची किताब की सही फ़हम व बसीरत अता फरमाए। और इस महफिल का मकसद अल्लाह ही की रज़ा है, और हम सबको अल्लाह अपनी रज़ाए कामिल अता फरमाए और सबकी जुमला ज़रूरियात अल्लाह गैर से पूरी फरमा दे। वो हमारे भाई जो कल यहाँ सबक में शरीक थे, भाई उमर फ़ारूक, आज वो दुनिया से रुखसत हो गए हैं। अल्लाह अपनी रहमतों के साथ उनकी कमियाँ बेशियाँ माफ़ फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हम सबको ज़िंदा रखे, इस्लाम पे रखे, खात्मा भी ईमान फरमाए। रब्बना तक़ब्बल